عظمت ریاض الجنہ۔ چونکہ حج کا موسم ہے اور خوش نصیب حضرات سفر حرمین شریفین ان کو نصیب ہو رہا ہے، تو جس وقت حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری ہوتی ہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد سب سے بڑی اور دلی تمنا ریاض الجنہ کی حاضری ہے۔ تو اس مناسبت سے ریاض الجنہ کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی وجہ تسمیہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارا موضوع ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں مدینہ شریف کی حاضری کے زیر سایہ بار بار ریاض الجنہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخلوق میں تمام عظمتوں کا مرکز اور محور بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جسے بھی نسبت ملی، چاہے وہ زمان کو نسبت ہو، مکان کو نسبت ہو، یا وہ کسی ذات کو نسبت ہو، جس کو بھی حضور کی ذات سے نسبت ملی ہے، رب ذوالجلال نے اسے اس نسبت کی وجہ سے دیگر افراد سے ممتاز کر دیا۔ جس زمانے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے، اور جن خوش نصیب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا اور انہیں حضور کی صحبت میسر آئی، یقیناً وہ لوگ انبیاء کے بعد پوری انسانیت کے اندر عظیم ترین لوگ ہیں، اور جن جگہوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی، یقیناً وہ جگہیں بھی رب ذوالجلال نے انہیں دیگر مقامات سے عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جن جگہوں کو نسبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے عظمت ملی، ان میں سے ایک عظیم جگہ مدینہ شریف مسجد نبوی میں وہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، جسے ریاض الجنہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے لفظ ریاض الجنہ کا معنی ہمارے ذہنوں میں ہو تو پھر جو اس سلسلہ میں احادیث ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ریاض یہ روضہ کی جمع ہے، اور روضہ کا معنی ہے باغ، اور جنت کا جو لفظ ہے یہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اور یہ سب کا محبوب ترین لفظ ہے۔ لیکن جنت کا بھی اگر لغوی معنی کیا جائے تو جنت کا معنی بھی باغ ہے، لیکن چونکہ جب روضہ کی نسبت جنت کی طرف ہے تو اب یہاں جنت کا معنی نہیں کیا جائے گا، ریاض الجنہ کا معنی ہوگا کہ جنت کی کیاریاں، جنت کے باغات۔ تو ریاض الجنہ کا معنی اگر لغوی کیا جائے تو معنی یہ ہے کہ جنت کا باغ، جنت کی کیاریاں، اور یہ وہ عظیم جگہ ہے جو رب ذوالجلال کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس امت کے لیے خاص تحفہ ہے، جو مدینہ شریف مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گھر سے لے کر منبر تک درمیان کی جو جگہ ہے، رب ذوالجلال نے اس جگہ کو اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اس سلسلہ میں نبی مکرم شفیع معظم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جو بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تقریباً 4 مقامات پہ ذکر کیا، اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور آج بھی ریاض الجنہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر شریف کی جگہ پر اوپر یہ حدیث پاک آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک درمیان کی جو جگہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب اس جگہ کو ریاض الجنہ سے تعبیر کرنے کی وجہ اور سبب کہ اس جگہ کو ریاض الجنہ، جنت کا باغ کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلہ میں الکاشف عن حقائق السنن کے اندر اس کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی کہ لِأَنَّ زُوَّارَ قَبْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وعمار مسجدہ من الملائکۃ والجن والانس لم یزالوا مکبین فیہا علی ذکر اللہ سبحانہ وعبادتہ۔ فرماتے ہیں کہ ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ کہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ وہ بابرکت جگہ ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی، حضور کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے والے جو زائرین ہیں، اور عمار مسجد ہی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف کے اندر جو آنے والے ہیں ان میں انسان بھی ہیں۔ فرمایا من الملائکہ، صرف انسان ہی نہیں فرشتے بھی ہیں، والجنی، اور جنات بھی ہیں۔ فرمایا انسان، جنات اور فرشتے لم یزالو، 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کے فرشتے، جنات اور انسان اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ اگر انسانوں کے لیے پابندیاں لگا دی جائیں اور انہیں داخل نہ ہونے دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ جگہ پھر بھی خالی نہیں۔ یہ بابرکت جگہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال یہاں پھر جنات کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور اب بھی یعنی جس طرح جنات کے یعنی آج انسانوں کی باریاں ہیں کہ ایک گروہ آتا ہے ایک چلا جاتا ہے، تو اسی طرح فرمایا فرشتوں کے لحاظ سے بھی کہ فرشتوں کا ایک گروہ آتا ہے، وہ وہاں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک گروہ چلا جاتا ہے اور پھر دوسرا آ جاتا ہے۔ لیکن فرشتوں کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ جو ایک بار چلا جائے دوبارہ باری نہیں آتی، لیکن انسانوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ جب ارادہ کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما دیتا ہے۔ پر فرشتے بھی، جنات بھی اور انسان بھی لم یزالوا مکبین فیہا علی ذکر اللہ سبحانہ وعبادتہ، ہمیشہ اللہ کے فرشتے اور جنات اور انسان اس جگہ پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ جگہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں، تو یہ ایک سبب ہے کہ اس وجہ سے بھی اس جگہ کو جنت کا باغ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ الکاشف عن الحقائق سنن کے اندر جو ذکر کیے گئے تو وہ الفاظ ہیں زوار قبرہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں، حضور کی مسجد کی زیارت کے لیے آئیں، تو اس سے پتہ چلا کہ شروع سے لے کر اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قبر انور کی زیارت کی نیت سے مدینہ شریف کے اندر جانا یہ معاذ اللہ ایسا سفر نہیں ہے کہ کوئی شرک بن جائے، یہ وہ سفر ہے جس پہ رب ذوالجلال قدم قدم پہ زائر کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اشعۃ اللمعات کے اندر جو اقوال ہیں ریاض الجنہ کے بارے میں کہ اس کو ریاض الجنہ کیوں کہا جاتا ہے، وہ سارے اقوال لکھ کر آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ
فیصلہ کن حکم صادر فرماتے ہوئے بڑی زبردست گفتگو کی کہ ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ کہنے کا سبب کیا ہے. فرماتے ہیں اس سلسلہ میں جو پہلا قول ہے علماء کا کہ ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ عبادت کرنے کا ثواب دیگر جگہوں پہ عبادت کرنے سے زیادہ ہے. یعنی دیگر پوری مسجد نبوی میں بھی عبادت کریں تو ثواب بہت کثیر ہے، لیکن خاص طور پہ ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے اس جگہ پہ عبادت کرنا، سجدہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کا ثواب بہت کثیر ہے. اور اس جگہ کی نیکی ریاض الجنہ میں کی جانے والی عبادت کرنے والے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے. یعنی جو جہاں آ کے عبادت کرتا ہے ریاض الجنہ کے اندر، تو یہ عبادت اس کے لیے چونکہ سبب بنتی ہے جنت میں جانے کا، تو اس وجہ سے اس جگہ کو ریاض الجنہ، جنت کا باغ کہا جاتا ہے کہ جو اس جگہ پہ اخلاص کے ساتھ آ کے اللہ کی بندگی کرے تو رب ذوالجلال اس عبادت کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اب اس کی چند مثالیں حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت حقیقی طور پر ماں کے قدموں کے نیچے بنی ہوئی ہے اور ماں کا قدم معاذ اللہ جنت کے اوپر ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اپنی ماں کا ادب کرے، جو احترام کرے، اپنی ماں کا حکم مانے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اس کا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اس کا یہ عمل اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے. تو یہ، اور دوسرا حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے نیچے ہے. یعنی میدان جہاد کے اندر جو تلوار اللہ کے دشمنوں کے خلاف اٹھے، حضور فرماتے ہیں جنت ان تلواروں کے سائے میں آباد ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ حقیقی طور پہ جنت تلوار کے نیچے ہو، مطلب یہ ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، تلوار چلاتا ہے، اس کا یہ عمل اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے. تو اس وجہ سے ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں جو آ کے بندگی کرے، عبادت کرے، تو رب ذوالجلال اس عبادت کے سبب اس بندے کو بھی جنتی بنا دیتا ہے. ایک تو یہ قول ہے. دوسرا قول یہ ہے، اور یہ قول صحیح ترین ہے جو اب میں بیان کروں گا، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی. اور جو پہلے والا قول ہے کہ وہاں جو بندگی کرے تو بندگی اس بندے کو جنتی بناتی ہے، اس قول کو ضعیف کہا اور اس کی پھر وجہ بھی بیان کی، اور اس قول کو راجح کہا اور راجح ہونے کی جو دلیل ہے، سبب ہے، وہ بھی بیان کیا. آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک درمیان کی جتنی جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ایسا نہیں جو یہاں بندگی کرے تو وہ بندہ جنتی بن جائے اور یہ جگہ جنت نہ ہو. فرماتے حقیقت یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا ایریا جس کو میرے محبوب نے فرمایا یہ جنت کا باغ ہے، یہ حقیقی طور پر بعینی ہی جنت کا حصہ ہے. بعینی ہی یہ حصہ، یہ جنت کا ایریا ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے محبوب کے غلاموں کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں ہی عطا فرما دیا. حقیقی طور پہ یہ جنت کا ایریا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ نیکی، اب یہ کہا جائے کہ جو یہاں آ کے نیکی کرے وہ بندہ جنتی بن جاتا ہے، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نیکی تو تم پورے مدینہ شریف میں جہاں بھی کرو تو وہ نیکی جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے. اپنے محلے کی مسجد میں کرو تو وہ نیکی بھی جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے. اپنے علاقے کی مسجد میں کرو تو پھر بھی وہ نماز تمہاری جنت میں جانے کا سبب بنے گی. فرمایا یہ تو پھر کوئی اختصاص نہ ہوا، پورے مدینہ شریف کے اندر نیکی کی جائے وہ جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے.
تو اس سے تو پھر پورا مدینہ ریاض الجنہ بن گیا. فرمایا یہ وجہ نہیں، حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ سارے کا سارا جنتی ایریا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک رب ذوالجلال نے اس پوری جگہ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں ہے یہ جنت کا ایریا. اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ ایریا یہ حصہ ہی جنت سے آیا ہے، یعنی بعینی ہی اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو جنت سے بھیجا ہے زمین پہ. جس طرح رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک تحفہ بھیجا جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، وہ بعینی ہی جنتی پتھر ہے. کہتے ہیں جس طرح جنتی پتھر حجر اسود وہ جنت سے آیا ہے، تو اس طرح یہ ایریا حضور کے گھر سے لے کر ممبر تک درمیان کی جتنی جگہ ہے بعینی ہی یہ ساری کی ساری جگہ اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے کے طور پر اللہ نے یہ جنتی جگہ عطا فرما دی، یہ جنتی زمین دے دی، یہ جنتی ایریا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفے میں دے دیا. جس طرح اپنے خلیل کو تحفے میں حجر اسود دیا ہے، وہ چھوٹا سا پتھر ہے، یہ بہت بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے جنتی ٹکڑا اپنے محبوب کو تحفے میں عطا فرما دیا ہے. فرما ایک تو صورت یہ ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹکڑا پہلے جنتی نہیں تھا، پہلے جنتی نہیں تھا، لیکن جب محبوب نے فرما دیا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک میرے صحابہ یہ جنت کا باغ ہے یہ حصہ، تو محبوب کے فرمانے کے بعد اب یہ حصہ بعینی ہی جنت کا ٹکڑا بن گیا. اور قیامت کا دن ہوگا پوری روح زمین فنا ہو جائے گی، لیکن یہ جگہ اپنی اصلی حالت پہ باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بعینی ہی جنت میں شفٹ فرما دے گا، جنت کے اندر اللہ اس کو منتقل کر دے گا. تو پہلا قول یہ ہوا کہ یہ جنت سے ہی یہ زمین آئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے تو یہ ٹکڑا جنت کا نہیں تھا، لیکن جب حضور نے فرما دیا کہ یہ حصہ جنتی ہے تو خلق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب کے فرمانے سے اس حصے کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. اور محبوب علیہ السلام کی زبان تو وہ زبان ہے، میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جسے حضور جو فرما دے وہ ہو جاتا ہے، جیسے فرما دے ہو جاتا ہے. تو جب محبوب نے فرما دیا کہ یہ جنت کا باغ ہے، اللہ نے حقیقت میں اس حصے کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. اب اس سلسلہ میں حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یعنی دوسرے قول کے لحاظ سے کہ پہلے تو یہ جنتی نہیں تھا، لیکن حضور نے جب فرما دیا تو یہ جنتی بن گیا. فرماتے ہیں کہ اب اس کا فیض کس طرح ظاہر ہوگا. تو امام قسطلانی مواہب الدنیا کے اندر لکھا کہ جب حشر کا میدان لگے گا، قیامت کا دن ہوگا، پوری زمین بھی فنا ہو جائے گی، لیکن یہ ایریا جس کو حضور فرماتے یہ جنت کا باغ ہے، یہ اس وقت بھی اپنی اصلی حالت پہ اصلی حیت پہ باقی ہوگا. رب ذوالجلال اس ٹکڑے کو جنت کے اندر منتقل کر دے گا. فرماتے ہیں طیبہ کے سوا سب باغ فنا ہوں گے، دیکھو گے جہاں والو جب وقت خزاں آیا. جب خزاں آئے گا ہر طرف فنا، ساری زمین فنا ہو جائے گی، اس وقت طیبہ کا یہ باغ اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے گا. اور اس سلسلہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جنتی ہونے کا کہ بعینی ہی یہ حصہ جنت کا حصہ ہے، اس پہ بخاری شریف سے وہ حدیث پاک پیش کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنے ممبر پہ جلوہ گر ہو کر آپ خطبہ دیتے، بخاری شریف کے اندر کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہو کے ممبر پہ خطبہ دیتے تو ممبر کے پاس کھجور کا ایک تنا تھا، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے. پھر کسی صحابی نے جب ممبر بنوا دیا، وہ لکڑی کا ممبر جس کا بخاری شریف کے اندر باقاعدہ ذکر ہے کہ وہ ایک صحابیہ آئیں، انہوں نے کہا حضور میرا بیٹا لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے سے کہوں وہ آپ کو لکڑی کا ممبر بنا دے. تو میرے محبوب نے باقاعدہ اجازت دی.
تو اس صحابیہ کے بیٹے نے باقاعدہ لکڑی کا ممبر تیار کیا. جب حضور کے لیے وہ ممبر رکھا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے. اب اس تنے کی حاجت نہ رہی, صحابہ نے اس کو اکھاڑ کے سائیڈ پہ رکھ دیا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا خطبہ اس تنے کو ٹیک لگائے بغیر دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے رونے کی آواز سنی. سارے صحابہ نے سنی. صحابہ کہتے ہیں یوں لگا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے, جس طرح وہ ہچکیاں لے کر جس طرح وہ روتا ہے تو ہم نے اس طرح جس طرح بچہ رو رہا ہو کہ اس کی ماں اسے پکڑ لے تو وہ چپ کر جائے, فرمایا اس طرح ہم صحابہ کہتے ہیں ہم نے رونے کی آواز سنی. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, آواز سنائی دے رہی تھی, رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا. کہتے حضور خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے نیچے اترے, وہ آقا جنہیں پتا ہے کہ اللہ نے مجھے کس کس کا نبی بنا کے بھیجا ہے. میں صرف انسانوں کا نبی نہیں, میں درختوں کا بھی نبی ہوں. انہیں تو پتا ہے میرا کون سا امتی کس حال میں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کھجور کے خشک تنے کا رونا میرے محبوب کو گوارا نہ ہوا. آپ خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑا, ممبر سے نیچے اترے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے کے پاس آئے, آ کے آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, اس تنے پہ ہاتھ پھیرا. صرف اتنے ہی لفظ نہیں, بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ بھی نقل کیے. کہتے ہیں کان یخطب عندها حتی اخذها, محبوب نے آ کے اس پہ ہاتھ رکھا, فدمها الیہ, میرے محبوب نے پکڑ کے اس کو سینے سے لگا لیا. کہتے ہیں وہ یوں چپ کیا ہچکیاں لیتے ہوئے جس طرح بچھڑے ہوئے بچے کو ماں پکڑ لے اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا رونا بند کرتا ہے. کہتے ہیں اس طرح اس کو سکون مل گیا جب محبوب نے اس پہ ہاتھ رکھا. کہتے ہیں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کے تنے سے کلام کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی سنا, لیکن ہمیں آواز محبوب کی آتی تھی, آگے وہ کھجور کا تنا کیا کہتا ہے ہم اس کی آواز کو نہیں سنتے تھے. لیکن وہ محبوب جو پتھروں کی بولیاں بھی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں, انہیں تو پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میرے محبوب نے اس سے کلام کیا, فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں دنیا کے کسی باغ کے اندر, مدینہ شریف کے جو باغات ہیں ان میں کسی باغ کے اندر میں تمہیں لگا دیتا ہوں, تمہاری پھر ٹہنیاں نکل آئیں گی, پھر پھل لگے گا, لوگ تمہارا پھل کھائیں گے, اور اگر تم چاہتے ہو تو ابھی میں تمہیں جنت میں لگا دیتا ہوں. تم چاہو تو کسی مدینہ شریف کے باغ میں لگ جاؤ, وہاں تمہاری ٹہنیاں بھی نکلیں گی, پھل بھی لگے گا, لوگ تمہارا پھل کھائیں گے. اور اگر چاہتے ہو ابھی جنت میں لگا دیتا ہوں, تمہارا پھل جنتی کھائیں گے. اب اس تنے نے یہ سوچا کہ دنیا میں اگر رہتا ہوں تو دنیا تو فانی ہے, محبوب کا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گا, لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں محبوب کا ساتھ ہمیشہ کے لیے مل جائے گا. اس لیے تنے نے کہا کہ محبوب مجھے جنت میں لگا دیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ اس نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ مجھے جنت میں لگایا جا. اب جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے, لیکن صحابہ کے سامنے میرے محبوب نے جس جگہ پہ اس ستون کو, اس کھجور کے تنے کو لگایا, زمین میں دفن کیا, دفن کر کے بتایا صحابہ یہ عام جگہ نہیں, جہاں لگا رہا ہوں یہ جگہ بھی جنت کا باغ ہے. آج جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں, میرے محبوب نے اس ستون حنانہ کو, جو آج بھی اس جگہ پہ ایک پلر جو ستون بنا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, وہ اس جگہ پہ وہ ستون ہے جہاں میرے محبوب نے ریاض الجنہ کے اندر اس کھجور کے خشک تنے کو نصب کر کے, نصب تو سامنے کیا ہے لیکن حقیقت میں جنت کے باغ کے اندر منتقل فرما دیا ہے. فرمایا تیرا باغ پھل جو ہیں قیامت تک دنیا والے بھی کھائیں گے, اور قیامت کے بعد جنت والے جنتی بھی تیرا پھل کھائیں گے. آج سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ آج تو وہ ریاض الجنہ میں ہے, یہاں پھل کھانے کا مطلب کیا ہے؟
تو یہاں محدثین نے لکھا پھل کھانے کا مطلب یہ ہے آج ریاض الجنہ جس جگہ پہ محبوب نے اسے دفن کیا ہے اس نیت سے کہ اس جگہ کو خاص نسبت ہے رسول اللہ کے ساتھ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں محبوب نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کے تنے کو دفن فرمایا ہے، آج اس جگہ پہ جا کے کوئی برکت کی نیت سے عبادت کرتا ہے تو یہ جگہ اس بندے کو نوازتی ہے، برکتیں دیتی ہے، یہ ہے آج اس کا پھل کھانا۔ اور قیامت کے دن پھل یہ ہوگا کہ یہ تنا پھر ہرا بھرا ہوگا، اس کی شاخیں بھی نکلے گی، پھل بھی لگے گا اور جنتی اس کا پھل کھاتے رہیں گے۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ میرے محبوب نے اس تنے سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ابھی تمہیں جنت میں لگا دیتا ہوں، تو لگایا ریاض الجنہ میں ہے، تو پتہ چلا بعینی ہی یہ جگہ وہ جگہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے حقیقی طور پہ جنت کا باغ بنایا ہے۔ ابھی سلسلہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کر کے پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہو سکتا ہے جو میں نے یہ کہا کہ یہ بعینی ہی یہ حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو کہتے ہیں کسی کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جنت میں بیٹھ کے تو کسی کے سر میں درد نہیں ہوتا، اور پھر جنت میں بیٹھ کے تو بھوک محسوس نہیں ہوتی، پیاس نہیں لگتی، لیکن ریاض الجنہ میں جائیں تو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور سر درد بھی ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں اور اسی طرح کا کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں، لیکن ریاض الجنہ کے اندر جا کے بیٹھے تو یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا، فرماتے ہیں حقیقت میں یہ جگہ جنت کا ہی ایریا ہے، لیکن اس جگہ کے احکامات جو ہیں ان کا اجرا قیامت کے دن ہوگا، ابھی اس جگہ کا اجرا فرمایا پھر تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو بندہ جنت میں ایک بار چلا جائے وہ وہاں سے باہر نہیں نکلتا، لیکن آج تو وہاں سے دھکے مار کے بھی نکالا جاتا ہے کہ آپ کا وقت ہو گیا، آپ نکلو، دیگر کو آنے دو۔ تو فرماتے ہیں جگہ جنت ہی ہے، لیکن اس جگہ کے جنت والے احکامات جو ہیں وہ قیامت کے دن جاری ہوں گے۔ رب ذوالجلال نے جگہ تو دنیا میں دے دی ہے، احکامات اس کے جو ہیں وہ معطل کر دیے کہ ابھی احکامات نہیں لگیں گے، احکامات سارے کے سارے اس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جاری فرمائے گا۔ اب دیکھو ریاض الجنہ کی برکات کتنی ہے۔ اب یہ ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ کہا کیوں جاتا ہے یہ بھی ایک گھنٹوں کا موضوع ہے، اس میں کتنے اقوال ہیں، اور پھر ریاض الجنہ کی برکتیں کتنی ہیں۔ آج بھی ریاض الجنہ کا یہ ایریا جسے محبوب نے جنت کا باغ کہا، آج بھی کیا یہ جگہ لوگوں کو برکت بانٹتی ہے؟ تو اس کو دیکھنا ہو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھو کہ جنہوں نے ریاض الجنہ یعنی جس کو آج ہم جنت کا باغ کہتے ہیں، ریاض الجنہ سے جسے تعبیر کرتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھنے کا آغاز ہی اسی جگہ سے فرمایا، یعنی کہتے ہیں یہ لفظ ہے حول محمد بن اسماعیل تراجم جامعہ بین قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف پہ احادیث پر جو باب باندھے ہیں، پوری بخاری شریف کا جو سکیچ تیار کیا جسے ہم ترجمۃ الباب کہتے ہیں، باب باندھ کے آگے اس پہ حدیث لاتے ہیں، وہ سارے کا سارا سکیچ اور سارے کے سارے تراجم ابواب جو ہیں امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھے ہیں۔ آج جو کہیں کہ جس جگہ کو حضور سے نسبت ہو اس کو اپنے لیے باعث برکت سمجھنا یہ شرک بن جاتا ہے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ فتویٰ پھر کیا لگے گا؟ آج اگر کوئی نئی کتاب لکھنے لگے اس کا آغاز ریاض الجنہ سے کرے اور وہاں بیٹھ کے لکھے تو کوئی پوچھ لے کہ کیوں لکھ رہے ہو، تو کوئی کہے کہ برکت کے لیے لکھ رہا ہوں، مسلط طبقہ کہے گا کہ یہاں بیٹھ کے لکھنے سے کوئی برکت نہیں آتی، اگر یہ سمجھ کے لکھو گے تو شرک ہوگا۔ امام بخاری نے پوری بخاری کا سکیچ یہاں بیٹھ کے تیار کر کے بتایا، لوگوں یہ شرک نہیں ہوتا،
آج بھی یہ جگہ ویسی ہی برکت دیتی ہے جیسی قیامت کے بعد لوگوں کو جنت نے دے دی ہے. یہاں بیٹھ کے اس نیت سے لکھو گے تو رب ذوالجلال یقیناً اس جگہ کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا. ریاض الجنہ کے بارے میں آج ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کو امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا. اور رب ذوالجلال کا فضل ہے، ہم نے پڑھا بعد میں ہے، اللہ نے پہلے سے ہی اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا ہوا ہے. اگرچہ آج کوئی پہلی مرتبہ سن رہا ہو کہ ریاض الجنہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، لیکن ہو سنی، سوچ سنی ہو، خمیر سنی ہو، تو یہ سننے کے بعد وہ یقیناً کہے گا کہ اللہ کا فضل ہے، میرا تو اس جگہ کے بارے میں پہلے بھی یہی عقیدہ تھا. تو اسے اپنے عقیدے پہ ناز اور فخر ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے اسے دین فطرت، عقیدہ فطرت، سچی سوچ جو صفا سے چلی ہے، رب ذوالجلال نے اسے ماؤں کے دودھ کے اندر ہی عطا فرما دی ہے. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَانَ مَشْيُهُ علیہ السلام حَيْثُ مَا مَشَى ظَهَرَتِ الْبَرَكَاتُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ. کہتے ہیں کہ مرکز برکات کہ برکتیں ملتی کہاں سے ہیں، جو برکتوں کا مرکز ہے، محور ہے، کہتے ہیں وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چاہے وہ جگہ کو برکت ملے یا کسی شخص کو برکت ملے، کسی ذات کو ملے، کسی زمان کو ملے، کسی دن کو ملے، مرکز اور محور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. میرے محبوب جہاں تشریف لے جاتے، جہاں آپ کے قدم لگتے، رب ذوالجلال آپ کے قدموں کی برکت سے اس جگہ کو بابرکت بنا دیتا، اس جگہ کو عظمت عطا فرما دیتا. مرکز اور محور آپ کی ذات ہے. کہتے من بدء ظہورہ الی حین وفاتہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک جہاں جہاں محبوب نے قدم لگائے ہیں، امام قسطلانی کہتے ہیں وہ جگہ دیگر جگہوں سے برکت والی ہے. چاہے وہ حالت بچپن میں ہو، جوانی میں ہو، اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت کے بعد ہو، امام قسطلانی کہتے ہیں محبوب کی ولادت سے لے کر آپ کے ظہری وصال تک پوری زندگی میں میرے محبوب نے جہاں بھی قدم لگائے ہیں، اللہ نے اس جگہ کو دیگر جگہوں سے ممتاز بنا دیا ہے. فرماتے ہیں امام قسطلانی کس کس کو برکت ملی؟ فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جو مقام ہے، ماؤں کی وجہ سے بیٹوں کی شان ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ الگ ہے. یہاں ماں کو جو مقام ملا ہے عظیم بیٹے کی وجہ سے ملا ہے. امام قسطلانی کہتے ہیں یہاں حضرت آمینہ کا مقام اور مرتبہ یہ بھی حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ جو حضور کی رضائی امی جان ہے، کہتے ہیں ان کو بھی جو مقام ملا یہ بھی نسبت رسول کی وجہ سے ہے. کہتے ہیں اور تو اور حتی الآتانا، وہ سواری جس پہ بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ محبوب کو گود میں اٹھا کے جس سواری پہ بیٹھی ہیں، اللہ نے محبوب کی نسبت کی وجہ سے اس سواری کو بھی برکت عطا فرما دی ہے. برکت کیسی آئی ہے؟ امام قسطلانی کہتے ہیں حتی البقعۃ التی تجعل الآتان یدہا علیہا تخدر من ہینہا، وہ سواری جو پہلے چل نہیں سکتی تھی، بڑی مشکل سے حضرت حلیمہ اس کو کھینچ کے لائی ہیں، لیکن جب محبوب کو لے کے سواری پہ بیٹھی ہیں، اب دیگر تندرست سواریاں ساری پیچھے ہیں، حضرت حلیمہ کی سواری سب سے آگے ہے. یہ نسبت رسول نہیں تو اور کیا ہے، یہ برکت محبوب نہیں تو اور کیا ہے. امام قسطلانی کہتے ہیں اور تو اور قدم لگتے تھے سواری کے زمین پر، لیکن بیٹھے ہیں میرے محبوب اس سواری پہ. کہتے ہیں وہ سواری محبوب ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں، حضرت حلیمہ سعدیہ ہے سواری پر. کہتے ہیں وہ سواری چلتی ہوئی
زمین پہ جہاں قدم لگاتی ہے، قدم لگا کے اٹھاتی ہے، اللہ اس جگہ پہ سبزہ اگا دیتا ہے۔ کہتے یہ نسبت رسول نہیں تو اور کیا ہے کہ جس جگہ پہ محبوب کی سواری کے قدم لگے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے، اور جس جگہ پہ میرے محبوب دن میں 5 مرتبہ ہر روز قدم لگائیں وہ جنت کا باغ نہ بنے تو پھر اور کیا بنے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں یہ سبب ہے، وہاں قدم محبوب کے نہیں لگ رہے تھے، محبوب سواری پہ تھے، وہ سواری کے قدم لگے ہیں، اللہ نے زمین پہ باغ بنا دیے۔ تو جس جگہ پہ محبوب کے دن میں 5 بار قدم لگے، 5 بار قدم لگے، محبوب اپنے گھر سے نکل کے اپنے منبر پہ محراب میں آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، یقینی طور پر جس جگہ پہ 5 بار دن میں قدم لگے ہیں اللہ نے محبوب کے قدموں کی برکت سے اس جگہ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں حتی البقعۃ التي تجعل الآتان يدها عليها تخضر من حينها، وہ سواری جہاں بھی قدم لگاتی تھی اللہ اس جگہ پہ سبزہ اگا دیتا تھا۔ اس تمہید کے بعد کہ برکت کا مرکز اور محور یہ حضور کی ذات ہے، ہر ایک کو برکت ملی حضور کی نسبت کی وجہ سے، اس پوری تمہید کے بعد امام قسطلانی کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں ریاض الجنہ کیسے بنی، یہ جگہ جنت کا باغ کیسے بنی۔ امام قسطلانی کہتے ہیں لما شاء صاحب القدرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بد من بیت ولا بد من منبر، جب شان قدرت والے نے چاہا یعنی رب ذوالجلال نے یہ چاہا کہ محبوب کا ایک گھر بھی ہوگا اور محبوب کا ایک منبر بھی ہوگا، جہاں محبوب، منبر سے مراد محراب بھی ہے جہاں محبوب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے، چونکہ یہ جگہ آج بھی ہم دیکھیں تو منبر کے ساتھ محراب ہے، تو یہ جگہ چونکہ متصل ہے اس لیے محراب کو ہی منبر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کہتے یہ وہ جگہ ہے کہ پتا تھا اللہ کو کہ محبوب کا ایک گھر بھی ہوگا اور محبوب کا ایک منبر بھی ہوگا، محراب بھی ہوگا، گھر سے نکلیں گے محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے۔ اور کہتے ہیں امام قسطلانی انہو بالضرورت یکسر ترددہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المنبر والبیت، یہ وہ جگہ ہے جہاں جس جگہ نے محبوب کے بار بار قدم چومے ہیں، کہتے یہ سبب ہے کہ رب ذوالجلال نے اس جگہ کو جس کو بار بار یہ شرف ملا کہ اس نے محبوب کے تلوے چومے، اللہ نے اس جگہ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدم تو محبوب کے پورے مدینے میں لگے، پھر پورا مدینہ ریاض الجنہ ہونا چاہیے۔ امام قسطلانی نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا پورا مدینہ اسے بھی برکت ملی ہے، جب تک محبوب کے قدم نہیں لگے تھے پڑھو تاریخ، یہ یثرب تھی، یہ جگہ بیماریوں کا گھر تھا، محبوب کے قدم لگے اللہ نے اس کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی ہے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں جہاں قدم کبھی کبھی لگے وہ جگہ مدینہ منورہ بنی، جہاں دن میں 5 بار لگے اللہ نے اس جگہ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ فرمایا جس پہ کبھی کبھی لگے وہ جگہ بھی برکت سے محروم نہیں ہے، وہ مدینہ طیبہ بنی، مدینہ منورہ بنی، اس کی خاک میں بھی شفا ہے۔ اور جس پہ بار بار لگے ہیں، دن میں 5 بار یقیناً لگے ہیں، رب ذوالجلال نے محبوب کے قدموں کی خیرات سے اللہ نے اس جگہ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔